ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکیر مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے جو 70 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید نے ایک آیت شریفہ میں یہ بات فرمائی ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہ وہ لوگ جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اذا فعلوا فاحشة، جب کوئی گندا کام کر لیں، کوئی غلط کام کر لیں، کوئی ناجائز کام کر لیں، کوئی حرام کام کر لیں، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیں یعنی شرک کر لیں، اور پھر ایسے موقع پر وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر کے استغفار کر کے معافی مانگ کے فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کر دے، اور پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ پر اصرار نہ کرے، پھر اس گناہ کو نہ کرے، تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور قبول ہوگی۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، وہ گناہ سے پریشان نہ ہو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، گناہ کو گناہ سمجھ کر، گناہ کی شناعت، اس کی قباحت کو سمجھ کر اللہ کے سامنے معافی اگر مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ آج کا یہی واقعہ حدیث پاک کے اندر ایک بیان کیا گیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آج قبیلے ازد کی شاخ غامدیہ کی ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، اس کو اپنے سے سرزد ہونے والے ایک بڑے گناہ کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ آخرت میں اس کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں اس کی سزا بھگت کر پاک ہونا چاہتی تھی۔ یہ ہے اصل احساس، یہ احساس زندہ رہا تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ صاحب کتاب نے یہی بات فرمائی کہ اس سے گناہ کا سرزد ہوا تو وہ آخرت کی سزا کے بجائے دنیا کی سزا ہی لینا چاہتی تھی، اس لیے حالانکہ یہ اکیلے میں گناہ ہوا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، توبہ اور استغفار کر کے بھی وہ اللہ کے سامنے رجوع ہو سکتے تھے، لیکن دل میں یہ احساس تھا کہ اگر میرے اس عمل کا جس کی سزا اسلام نے دنیا ہی میں دینے کی بات فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آ جائے اور حضور مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا گناہ ضرور معاف ہو جائے گا، اس مقصد کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ سرکار، مجھ سے زنا کا عمل سرزد ہو گیا ہے، آپ سزا دے کر مجھے پاک کر دیجئے۔ اسلام نے زنا کا حکم سزا فرمائی کہ غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے،
اور شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا، جب تک وہ مرے نہیں اس وقت تک اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ یہ اسلامی حکم ہے زنا کا۔ تو انہوں نے، اس خاتون نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اس کی سزا آپ دے کر مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے ماعز بن مالک کی طرح واپس کر رہے ہیں؟ ایک صحابی تھے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہ گناہ کا صدور ہوا تھا، وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے تھے اور یوں عرض کیا تھا طاہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے کہا نہیں جاؤ، تم نے غلط کیا ہوگا، تم نے نہیں کیا ہوگا۔ حضور ٹالنا چاہ رہے تھے حضرت ماعز کو۔ تو اس خاتون نے وہ اشارہ کی طرف وہ فرمایا کیا آپ مجھے ماعز بن مالک کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ یعنی ان کو یقین تھا نہیں تھا نہیں معلوم، لیکن میرا عمل ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول میں حاملہ ہوں، مجھے حمل قرار پا گیا۔ صاحب کتاب نے حضرت ماعز کی توضیح کے واسطے بریکٹ کے اندر ایک بات فرمائی، ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، وہ بھی اسی طرح احساس گناہ کے بعد سزا بھگتنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع میں مجنون سمجھ کر واپس کر دیا تھا، لیکن بعد میں ان پر حد جاری کر دی تھی۔ جب وہ مصر تھے اپنی بات پر اور معلوم ہو گیا کہ وہ مجنون نہیں ہیں بلکہ احساس ندامت ان کو مجلس نبوی میں لے کر آئی، تو حضور نے ان کو سنسار کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ابھی تو چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے جب واپس آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون پھر دوبارہ اپنے نومولود بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائیں، بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو لے کر آئیں۔ یہ احساس تھا، یہ ندامت تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ صحابیہ نے اس درمیان اللہ کے سامنے توبہ نہیں کی ہوگی، ایمان اتنا مضبوط تھا، بار بار اللہ کے سامنے توبہ کی ہوگی، لیکن یہ احساس تھا کہ دنیا کی جو سزا تھی، اللہ کے نبی کی سفارش مجھے حاصل ہو جائے، اور حضور نے حکم فرمایا بچہ لے کر آؤ، لہذا بچہ پیدا ہوا تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بچہ تمہیں سے پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تو تم اس کو لے جاؤ اور دودھ چھڑانے کی مدت کے بعد لے آنا، یعنی 2 سال، شریعت نے 2 سال مدت مکمل رکھی ہے بچے کو دودھ پلانے کی، دودھ چھڑانے کی مدت کے بعد لے آنا۔ ماں کا حق ہے اپنے بچے کو دودھ 2 سال مکمل پلائے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بچے کا شرعی حق ہے کہ وہ اپنی ماں سے 2 سال دودھ پیے، اللہ معاف کرے۔ اور ڈاکٹروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ بچہ مکمل 2 سال تک جب اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ بچہ عام بچوں کے مقابلے میں صحت مند ہوتا ہے، لیکن فیشن ہے، لوگ اس نعمت کو، ماں کی اس نعمت کو آج اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ڈبوں پر اور شیشیوں کے دودھ پر اپنے بچوں کو لا کر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کے اندر وہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت اور باپ کی عظمت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا والی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ ایک بچے کا شرعی حق ہے کہ وہ اپنی ماں سے مکمل 2 سال دودھ پیے، اور 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے۔ 2 سال کے بعد پھر بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے گا، حتی الامکان دودھ چھڑانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو جاؤ اور دودھ چھڑانے کی مدت کے بعد لے آنا۔ جب اس کے دودھ پینے کی مدت مکمل ہوئی تو وہ خاتون اپنے اس بچے کو اس حالت میں خدمت اقدس میں لائیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، یعنی اب 2 سال کا ہو گیا تو اب کھانے کے قابل ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پھر اب واپس کر دے، تو وہ روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں دی، اور وہ روٹی کا وہ ٹکڑا بچہ اپنے منہ میں چبا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول دیکھیے یہ بچہ اب خود کھانے لگا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر پرورش کے لیے ایک مسلمان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اس کو سینے تک ایک گڑھا کھود کر اس میں بٹھایا گیا، اور اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے تاکہ سطر نہ کھلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسے سنسار کرنے کا حکم دیا، یعنی پتھر مارنے کا، چونکہ شادی شدہ خاتون تھی تو پتھر مارنے کا حضور نے حکم فرمایا۔ ان کو سنسار کرنے والوں میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ایک بڑا پتھر دے مارا، جس سے اس کا خون خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے سر پر گرا۔ اس پر انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، خون ان کے جسم پر اڑا، چونکہ ایک غلط کام ہوا تھا اس لیے صحابہ نے اس کو برا سمجھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے برے الفاظ کہہ دیے، اور اتنی زور سے کہہ دیے غصے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم انہیں ایسا نہ کہو، اس طرح کہنے سے باز رہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اس غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالمانہ ٹیکس لینے والا گنہگار شخص بھی ویسی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ ظالمانہ ٹیکس لینا، کسی کا ظلماً مال لینا بہت برا ہے، شریعت میں بہت حرام قرار دیا گیا، اور یہ ناقابل معافی گناہ کہا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ظالمانہ ٹیکس لینے والا بھی اگر ایسی توبہ کر لے تو ویسی توبہ بھی اللہ کے پاس قبول نہ ہو جیسے اس غامدیہ نے توبہ کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، جنت البقیع میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ جب جنازہ تیار ہو کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ زانیہ کی بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ اس نے گناہ کا کام کیا، گناہ کبیرہ کیا، زنا اس نے کیا، اللہ کے رسول کیا آپ اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ حضور کے جنازے کی نماز پڑھنے کا مطلب اس کی مغفرت کا ہونا یقینی تھا۔ حضور سفارش کرے اور سفارش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ زانیہ کی بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ استعجاب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بہتر کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کر دی، توبہ کے واسطے جان بھی قربان کر دی؟ یہ حضور نے خوشخبری فرمائی۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچے پکے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا در کھلا ہے، بندہ اللہ کے سامنے سچے پکے انداز میں توبہ کرے، اللہ تعالی ضرور معاف فرمائیں گے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔